ڈفرینسز ہیلدی ہوتے ہیں کسی بھی جماعت میں. پالیسی ڈفرینس ہماری جماعت سب سے زیادہ لبرٹی دیتی ہے. یہ میرا فرض ہے, میرا رائٹ ہے کہ جو اللہ نے مجھے نالج دی ہے میں اس کو شیئر کروں. میں پارٹی میں وہ اپنے پرپوزل دوں, میں آئیڈیاز دوں. باقی ظاہر ہے کہ پارٹی اپنے فیصلے کرتی ہے. سر, جو مشکل فیصلے تھے کیا وہ ابھی تک ہو رہے ہیں؟ نہیں سوچا جا رہا جو بائی الیکشن آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان کو بالکل نہیں سوچا جا رہا؟ اس طرح کے فیصلے حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں. پیٹرول پرائز کا لاکھ بھی بڑی ہے, تو کیا ابھی تک مشکل فیصلوں پہ اتفاق ہے سب کا؟ دیکھیں, وہ ہماری اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے, پبلک بھی ہو چکی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی پارٹیز یہ کلیکٹو فیصلہ کرتی ہیں. میاں شہباز شریف ہمارے پی ایم ایل این کے وزیر اعظم ضرور ہیں, لیکن وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور پھر ایک آئی ایم ایف کی یہ اگین کمٹمنٹس یہ اس پی ڈی ایم حکومت نے نہیں دی جو کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری پچھلی حکومت نے دی تھی. یہ ساری کی ساری عمران خان کے زمانے میں یہ کمٹمنٹس تھیں کہ جی ہم ہر چیز یہ کریں گے, اور وہ چیزیں جو ہے اب ہو رہی ہیں. اس کا کانسیکوینشل نقصانات آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب, امپورٹنٹ کوشچن. جی, ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تو ان کا جو دور ہے سیاہ دور قرار دیا جاتا ہے, انہوں نے جو فیصلے کیے وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کیے, نااہل کیا, اور آپ کو اختلاف بھی ہوئے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی جو گزشتہ روز عمران خان صاحب کو جواب دینے کا موقع بھی ملا, اور بحیثیت مجموعی طلال صاحب نے بھی فرمایا کہ کہا انہوں نے کہ ان کو ایک دن پہلے فیصلے سے ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ آپ وعدہ گواہ بنے اور نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف گواہی دیں. کیا کہنا چاہیں گے ساری, اور آپ کو بھی جو ٹارگٹ کیا؟ دیکھیں, میری بات سنیں. وہ ہمارے انڈیویجول ہمیں ابھی ملک کی بات کر لیتے ہیں اور نظام انصاف کی بات کر لیتے ہیں. ہم ذاتی طور پہ اوپر تو میاں صاحب نے جتنا بکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تمام شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ وہ بالکل ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی رشوت لی ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو یا کوئی خزانے کو نقصان پہنچایا. جہاں تک اب آپ بات کر رہے ہیں ایک کانسیپٹ کی یا ایک توہین عدالت کی, تو وہ ایک پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے. اور ماضی کی جو ایک وزیر اعظم کے ساتھ ہمارے منسٹرز اور پارلیمنٹ کے ممبرز کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو وہ اس میں ایکویلٹی ہونی چاہیے, ایک ہی اپروچ ہونی چاہیے, ایک ہی اس کا آؤٹ کم ہونی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ ایک ہی پیمانے کے ساتھ, نو میٹر کہ کون ہے, وہ عمران خان ہے یا کوئی ہمارے طلال چودھری تھا اور نہال ہاشمی تھے, اور پھر ہمارے دانیال عزیز تھے, یا پھر یوسف رضا گیلانی تھے ایز پرائم منسٹر. تو میرا خیال ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ انصاف اسی طرح نظر آنا چاہیے جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے. جہاں تک ہمیں ذاتی طور کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے, وہ اب محل اب پوری قوم کو پتہ ہے. مثلا میری آپ نے بات کی تو میں نے کبھی 20 منٹ اپنی ٹیکس ریٹرن زندگی میں ڈیلے نہیں کی. تو یہ کہنا کہ ایک یو کے کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 20 سال جب کو منسٹر بھی تھا, اپوزیشن لیڈر بھی تھا, پارلیمانی لیڈر بھی تھا, فیڈرل منسٹر, تو وہ اس نے ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرایا. اس سے بھونڈا ٹارگٹ کیا گیا آپ کو جان بوجھ کے ثاقب نثار صاحب نے کسی کے کہنے پہ یہاں؟ کیونکہ یہ وقت بتائے گا, اور محل لوگوں کو اچھا. ثاقب نثار صاحب نے آپ سے معافی کا پیغام بھیجا تھا بعد میں آپ کو کہ جو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیزیں پتہ ہے تو بہتر ہے اس کو اپنا ریکارڈ پہ نہ لائیں, کیونکہ طلال صاحب نے بھی کل بات کی ہے. ایک دفعہ سے زیادہ ایسی باتیں ہو چکی ہیں تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ سے, کیونکہ اب قوم سننا چاہ رہی ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے اس سے ہم ذاتیات سے باہر نکلتے ہیں. ذاتی ہی ہم قومی باتیں کر رہے ہیں, قومی باتیں کر رہے ہیں. سر, 20 سیٹیں تھی پنجاب میں آپ کو, جیسے کہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ کو وہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر 10 سیٹوں کو ان کے حق میں فیصلہ چلا جاتا ہے. دونوں طرف سے آپ کو نقصان دیا جاتا ہے. جب غلطی ہوتی ہے پھر بھی, جب غلطی کا ازالہ ہوتا ہے پھر بھی نقصان آپ کو. کیا یہ ساری چیزیں جو ماضی قریب میں ہوئی ان کو سامنے رکھ کے آپ موجودہ, جس طرح آپ نے کہا کہ اس طریقے سے جو عمران خان کو مہلت دی گئی کہ دوبارہ لے کے, اس نظام انصاف سے آپ کو انصاف کی امید ہے؟ دیکھیے, نیور ٹو لیٹ. میرا خیال ہے ہمیشہ نئی بگننگ ہو سکتی ہے, آج سے ہی ہو جائے. تو اگر ہم اسی چکر میں رہیں گے, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو اب ہر جگہ پہ یہی بحث ہوتی ہے کہ جی دو پیمانوں کے ساتھ نہ پہلے پی ایم ایل این کی حکومت جانی چاہیے تھی, نہ دوبارہ جب آ چکی تھی وہ ختم ہوتی تھی, جیسے بھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہوا, اور پھر جو اس کی جسٹیفیکیشن آپ نے ججمنٹ بھی پڑھی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو جواب دیں ہیں, چاہے ہم انصاف کے محکمے سے ڈیل کر رہے ہیں یا ہم ایگزیکٹو میں ہیں یا ہم کسی اور ادارے میں ہیں. تو ہم سب سے پہلے اللہ کو جواب دیں. یہ ایک نیشنل ڈیوٹیز ہیں, یہ ہمارا قومی فرائض ہیں, اور میں الحمدللہ
बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने कभी कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर कभी कहीं से नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने जो मुल्क के इंटरेस्ट में हुआ है वही किया है, उसकी मैंने कॉस्ट भी दी है। पर अल्लाह को पता है कि जब आप ये अपना बना लेंगे कि जी सबके साथ यकसा इंसाफ होगा, सब अपने अपने डोमेन में काम करेंगे और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सही अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पोजीशन बहुत बेहतर इस मुल्क की। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं समझता हूँ इस मुल्क का बेहतरीन फ्यूचर था और है। लेकिन इन ऐसे वाक़यात जो हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, ये एडवेंचर्स ने उससे इस मुल्क को 18वीं मीशत दुनिया में बनते जा रही थी, इसको 54th मीशत में ला के प्रोजेक्शन करवा दी है। इस इतनी बड़ा ये जुर्म है, कौमी जुर्म है, आने वाली जनरेशन का जुर्म है कि इसका अजाला हम सब मिलकर जितना जल्दी हो सके करें। मुजरिमों को सजा मिलेगी। सबसे बेहतर तो ये हम सबसे पहले उधर चले ना, इसको रोकें, इसको सही रास्ते में चलें। मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, तो जो आपने जुराइम बनाए हैं। देखिए, जो जिम्मेदार है आइडेंटिफाई पता तो, तारीख तो पता होगा किसने क्या किया, ये क्यों हुआ, उसके नतायज क्या है, कौम क्यों भुगत रही है, आने वाली जनरेशन क्या कीमतें अदा सब करेगी। आखिरी सवाल है सर, जो भी यहाँ पे आया वो जब गया पाकिस्तान तो उसने मियाँ साहब के जाने की तारीख वहाँ पे बताई, इस पे बहुत ज्यादा बहस हुई। क्या आप बता सकते हैं कि कब तक मियाँ साहब यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे या मुस्तकबिल करीब में कोई जाने का इरादा कब तक? देखिए, मियाँ साहब को अगर उनके पास चॉइस हो तो वो आज नहीं, जो कल गुजर गया वो पाकिस्तान होते हैं, उनका दिल वहाँ है उनका, लेकिन उनकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी ज़रूरी है। मैं एज PMLN वर्कर के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर वो चाहें भी तो हम उनको इंसिस्ट करेंगे आप अपना मेडिकल जो है पूरी ट्रीटमेंट करवाने के बाद जाएं। दूसरा, कब तक उम्मीद है कि मैं दूसरा ये कि जो शवाहिद आ चुके हैं, जुडिशियल जो दुनिया में जो तरीका वारदात कह लें या तरीका जो इम्प्लीमेंट होता है, इतने शवाहिद आने के बाद उनके जो अब तक के फैसले हैं वो तो हवा में उड़ जाने चाहिए, और वो अभी तक नहीं उड़े। आई होप कि सिस्टम वेक्स अप और हमारी जो आला अदलिया है वो इसका नोटिस लें। जो कुछ शवाहिद आ चुके हैं, साकिब निसार साहब जो कुछ कह चुके हैं, अरशद मलिक जो कह चुके हैं, जो आपके राना जज शमीम साहब कह चुके हैं, और उसके बाद जो शौकत सदीकी साहब कह चुके हैं, यानी इतने ज़्यादा शवाहिद आ चुके हैं कि इनके जो 2 फैसले हुए हैं जिसके तहत उन्होंने सजाएं भुगती हैं